وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين. انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق زیب سجادہ آستانہ عالیہ محبوب آباد شریف، آپ کی دعوت پر تشریف فرما ہونے والے عظیم تر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران دین و ملت، میں اپنی علالت کے باوجود آج اس عظیم محفل میں حاضر ہوا ہوں۔ اس آستان رحمت سے میرا بڑا قدیم اور پرانا تعلق ہے۔ سن 84 میں میں یہاں 1.5 سال تک درس نظامی کا مدرس رہا۔ اگر پیر صاحب خود نہ کہتے تو میں کبھی نہ کہتا کہ پیر صاحب نے 1.5 سال مجھ سے کتابیں پڑھی، اور یہاں اس دور میں جلیل القدر مشائخ اور علماء مجھ سے پڑھتے رہے۔ بڑے پیر صاحب کی صحبت میں نے اٹھائی، قرآن حکیم فرقان مجید کا ذوق، شوق اور خدمت کرنے کا جذبہ حضرت ہی نے میرے اندر پیدا کیا۔ اور آپ کا جس وقت قرآن مجید کا ترجمہ چھپا تو سب سے پہلے آپ نے مجھے ہی عنایت فرمایا، جو آج میرے پاس امانت ہے۔ میلاد شریف کا مہینہ ہے اور میں اس عظیم آستان پر حاضر ہوں جہاں تک الفاظ اور کلمات ادا کرنا میرا ساتھ دے سکے تو میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں واحد دین اسلام ہے جس کی اقدار، احکام اور ورثہ جو امت کے لیے چھوڑا گیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی طبقہ اس میں شریک نہیں۔ اول آخر مفکرین کی ایک طویل تاریخ ہے، لیکن اسلام کا یہ ورثہ پہلوں کے لیے بھی خوشبو رہا اور قیامت تک یہ خوشبو دیتا رہے گا۔ اسلام میں سب سے زیادہ پریشان آج یہودی اور عیسائی اس بات سے ہیں کہ وہ اسلام کا آئلی نظام تباہ نہیں کر سکے۔ وہ بلینز اپان بلینز روپیز لگا رہے ہیں کہ اسلام کا آئلی نظام، اعتقادی نظام اور عملی نظام وہ تباہ کر دیں، لیکن جتنا جتنا وہ مال لگا رہے ہیں اللہ اتنا ہی ان پر افتاد گرا رہا ہے اور وہ برباد خود ہو رہے ہیں۔ ساری باتیں تو نہیں عرض کر سکتا۔ رشتہ داریوں کا جو محکم نظام ہے وہ صرف اسلام میں ہے۔
انگریزوں کے بچے اپنے باپ تلاش کرتے پھرتے ہیں، اپنی مائیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کی تلاش میں رہتی ہیں اور سوچتی ہیں کہاں ہم نے ان کو پھینکا تھا اور کہاں چلے گئے۔ لیکن یہ اسلام کا نظام ہے کہ اس میں دادیاں پہچانی جاتی ہیں، نانیاں پہچانی جاتی ہیں، چچے پہچانے جاتے ہیں، بھائی پہچانے جاتے ہیں، بیٹیاں پہچانی جاتی ہیں۔ اگر حضور رشتوں کی قدر نہ کرتے اور ان کو عزت نہ دیتے تو آج دنیا میں نہ بیٹی کی عزت ہوتی نہ ماں کی عزت ہوتی۔ میں عرض کرتا جاؤں کہ جہالت کے زمانے میں تو مائیں بیٹوں کو ورثے میں ملتی تھیں، اور جس طرح رشتہ داریوں کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، وہ تاریخ کا ایک ایک پہلو آپ کے سامنے ہے۔ میں عرض کروں، یہ حضور ہے میرے کہ آپ غور کریں، یہ ریسرچ اسائنمنٹ ہے، بیٹی کو کتنی عزت دی، باپ کو کتنی عزت دی، بھائیوں کو کتنی عزت دی، چچاؤں کو کتنی عزت دی، پھپھیوں کو کتنی عزت دی۔ جناب میں مختصر خطاب کرنا ہے، یہ مدینہ شریف کی بات ہے، یہ مدینہ شریف کی بات ہے کہ رسول کریم علیہ السلام جا رہے تھے کہ ایک مکان کے پاس حضور کھڑے ہو گئے اور اوپر دیکھنے لگ گئے، وہ چبارے والا مکان تھا۔ تو صحابہ بھی کیوں نہ رکتے، اس لیے کہ حضور جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں تو زمان بھی رک جاتا ہے، اور خورشید محو رقص بھی ہو تو وہ وجود محمد کو سلامیاں دیتا ہے۔ مہتاب اپنے ٹکڑے حضور کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں۔ میری بات غور سے سنیے، حضور پاک نے اپنے صحابہ کی نظر سے نظر ملائی اور کہا ہے یہ منڈیر بھی وہی ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا کہ یہاں ایک پرندہ آ کے بیٹھا تھا، میری ماں نے اس پرندے کے اوصاف بتائے، پھر حضور کی آنکھوں کی جھیل پانی سے بھر گئی اور حضور نے 3 مرتبہ کہا، ہائے میری ماں، میری ماں، میری ماں۔ عالی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کاش میں نماز میں ہوتا، میری ماں آ جاتی اور مجھے آواز دیتی یا محمدہ، تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ عالی وقار دوستو، لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کھانا چھوڑ کے حضور کے پاس جائیں۔ اہل علم خوب سمجھتے ہیں میری باتوں کو، یہاں تو کھانا اور روٹی چھوڑ کے بھی جانا، حاضر ہونا بارگاہ اور حریم رسالت میں مشکل نظر آتا ہے، لیکن رب نے کہا تم نماز میں بھی ہو تو میرے مصطفیٰ آواز مارے تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سجدے چھوڑ دو، نبی کے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ نبی وہ ہے جو نماز میں ہو تو نماز عبادت ہے، نماز سے نکل جائیں تو نکل جانا عبادت ہے۔ رکوع اور سجدے اور عبادتیں، تحمیدات اور پاکیزگیاں اور طہارت اور علم اور آگاہی، یہ سب تو ادھر جاتے ہیں جدھر میرے مصطفیٰ کا قدم اٹھ جاتا۔ عالی وقار دوستو، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے کیا اپنی بہنوں پھوپھیوں کو عزت نہیں دی کہ یہ ام ہانی ہے جو علی کی بہن ہے؟ یہ حضور باہر نکلنے لگے تو انہیں آگے سے ہو کر حضور کی سواری روک لی، سواری روکنے کے بعد کہا کہ آپ کے پاس وقت ہے میری بات سنیں؟ تو حضور نے کہا وقت ہی وقت ہے، اے ام ہانی تیرے گھر سے تو مجھے معراج ہوئی ہے،
اور اس گھر کی قیمت یہ تھی کہ گھر ام ہانی کا تھا، لیکن قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، گویا ام ہانی کے گھر کو رب نے مسجد، اور یہ بات سچ ہونی تھی، وہ مسجد حرام میں شامل ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا، انہوں نے کہا جی میں نے علی کی شکایت کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام ہانی کہنے لگی میں نے شکایت کرنی ہے علی کی۔ حضور پاک نے کہا میرا بھائی ہے، آپ نے کیا شکایت کرنی ہے؟ علی کے بارے میں شکایت کرنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک بندے کو دے چکی ہوں کہ جا تو میری امان میں ہے، لیکن علی کہتا ہے میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ تو علی کی تلوار ہے، جدھر چاہے جس کو چاہے ادھیڑ ڈالے۔ اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ واہ واہ مجھے یاد آئے۔ انہوں نے ایک حریف علی کو کہا تھا کہ مسلمانوں کا تفرقہ ختم ہو جائے گا، آپ اور علی دونوں سامنے آمنے آ جائیں، بس سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے عمر ابن العاص تو مجھے چاہتا ہے کہ ختم ہو جاؤں، علی سے کوئی بچا بھی ہے جو ان کی تلوار کے نیچے آیا ہے پھر وہ دو ضبط ہوا ہے۔ علی بتا دوستو، توجہ کا طالب ہوں میں، توجہ کا طالب ہوں میں کہ ام ہانی کہنے لگی ہے علی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو حضور نے کہا مجھے سواری پر استوار کر دو، میں کچھ اہم خطبہ دینے لگا ہوں۔ تو حضور نے واہ اللہ بنا دیا، قانون بنا دیا۔ حضور نے قانون یہ بنایا کہ آئندہ کسی کی بھی عورت کسی کافر کو پناہ دے دے تو مرد اس کی پناہ کو قبول کرے گا۔ یہ تاریخی قانون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کر دیا۔ عورتوں کو کتنی عزت حضور نے دی، خواتین کو حضور نے کتنی عزت دی، رشتہ داریوں کو حضور نے کتنی عزت دی، اور کتنا تقدس دیا کہ جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے لے آئے۔ اور میں بی بی پاک پر جب پہنچوں گا تو اجازت چاہوں گا، میرا طرز خطابت یہ ہے کہ میں اپنا نقطہ آخر میں بیان کر کے اجازت لے لیتا ہوں۔ مجھے بتائیے، یہ تو دودھ بہن ہے شیما، جس نے بچپن میں لوریاں دی تھیں میرے مصطفیٰ کریم کو، اور لوریاں دے کے یہ کہا تھا یا ربنا ادکلنا محمد خطہ راہو یافعان، اے اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتی دے، اتنی حیاتی دے کہ ہم حضور کو گبرو دیکھیں اور بڑا دیکھیں اور اس حسن میں دیکھیں۔ وہ جس وقت بنو حوازن کی جنگ ہوئی تو جناب بنو حوازن میں اور حنین کی جنگ میں شیما گرفتار ہو کے آئی، پاوا جولا آئی، تو جس وقت لوگوں نے قریب کیا حضور کے تو کہنے لگی میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں، مجھے ملاؤ اپنے صاحب سے۔ جس وقت شیما حضور کے سامنے آئے تو حضور دوڑنے کے بعد اپنی چادر بچھا دی، او میری بہن، او میری بہن، او میری بہن۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ان کو بٹھایا۔ جس نے شیما کو اتنی عزت دی ہوگی اس نے فاطمہ کو کتنی عزت دی۔ معاف کریے، میں تو آج مجھے تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کینسر جیسی بیماری نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور میں آپ کی خدمت ہوں لیکن ڈرتا ورتا میں نہیں ہوں۔ ہم سید لوگ جو ہیں قبر سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس دنیا سے، اس لیے کہ علی ہمارے ادھر ہی ہیں، مصطفیٰ ہمارے ادھر ہی ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، چند منٹ میری گفتگو کے رہ گئے ہیں۔ علی جناب میرے مصطفیٰ کریم تو بادشاہوں کے لیے کبھی نہیں کھڑے ہوئے، کبھی کھڑے نہیں ہوئے، کبھی نہیں کھڑے ہوئے۔ حضور سلاطین کو وہ عزت نہ دے سکے جو بی بی پاک کو عزت دی کہ جب آتے تو حضور کھڑے ہو جاتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزتیں دی،
تکریمات دیے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نعرہ لگا دیتا ہوں، پیر سید منور شاہ صاحب جماعتی آ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہتے ہیں کہ آب آمد تیمم برخاست. پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، پیر جماعت علی شاہ صاحب کی یادگار، وہ تشریف لے آئے. میں اپنی باتوں کو کنکلیوڈ کر لوں اور آپ کے سامنے لاؤں. یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بحث الگ ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایمان کے قائل نہیں. ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جناب ابو طالب کے بارے میں. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چچا سے محبت کی وہ جناب سے پیار کیا، اور حضرت نے جو پیار حضور سے کیا وہ تاریخ کے اوراق میں سلامت ہے. جناب، میں عرض کروں کہ یہ جو تازہ جنگ پیدا ہوئی ہے، آپ اور ہم سب حضور کے صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت تکریم کے قائل ہیں. ہم تو ان پتھروں کو بھی چومتے ہیں جن پر مصطفیٰ کا قدم لگ جائے. ہم تو ان پتھروں کو بھی بوسے دیتے ہیں جن پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم لگ جائے. اور آج ہم سب جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے حضور کی اولاد میں سے ہیں، حسنین کی اولاد میں سے، بی بی پاک کی اولاد میں سے ہیں. جناب، یہ جنگ ان کی وجہ سے، یہ صحابہ کی وجہ سے نہیں ہے. میرے الفاظ غور سے سنیں. دراصل امام مہدی کا دور قریب آ رہا ہے اور نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں. امام مہدی کا دور قریب آ رہا ہے اور نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں. اصل میں یزیدی ذہن ہے، اموی جو آل رسول سے جھگڑ رہا ہے اور طرح طرح کے فتنے پیدا کر رہا ہے. میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کبھی دجال کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں. میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ سیدوں کا بال بھی دجال کی طرف نہیں جاتا. ہم یا امام کر کے امام مہدی get قدموں سے لپٹ جانے والے لوگ ہیں. آپ جتنے سادات بی بی پاک کتنی عظیم ہستی ہے کہ ایک بدبخت نے ایک نازیبہ کلمہ بی بی پاک کے حضور کہا تو مدینہ سے رحمت کی گڑائیں جھومی اور اپنی گوشت پر پیغام رکھ کر کے گلی گلی پھرنے لگی کہ او فاطمہ کے بیٹوں زندہ ہو یا مر گئے ہو. اے بی بی پاک کے بیٹوں زندہ ہو یا مر گئے ہو. جناب، یہ ہم نہیں آئے اور ہم نہیں اکٹھے ہوئے، یہ دراصل بی بی پاک کی دامن سے لگنے والی ٹھنڈی ہوا نے ہمیں ایک کر دیا ہے. تم سادات کو اہل سنت سے نکال کر ظلم نہ کرو اپنے اوپر، اپنی جماعت کو کمزور مت کرو. یہ سید تو ٹبے پر بیٹھ جائیں تو وہ بھی جنگل میں منگل بن جاتا ہے. جس طبقہ کے ساتھ سادات وابستہ ہو جائیں، آل رسول وابستہ ہو جائیں، یقین جانے ان کا پرچم کبھی زندگی بھر سر نگو نہیں ہو سکتا. آپ میرے ساتھ نعرے لگاؤ. میں شاہجی سے اجازت چاہوں، بیمار اور ناتمام مریض کو اجازت دے دیں. میں آپ کے ہر اقدام کا حامی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری آواز آپ کے ساتھ ہے. اور وہ بے غیرت سید ہے جو کہ بی بی پاک کو غلط کہنے والا دندناتا پھرے.
اور اس کو اتنی غیرت بھی نہ آئے کہ میری اماں اور میری دادی جان کی توہین کی جا رہی ہے، آؤ ہم سب گنبد سائے، گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں، سب نیک ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اسلام، اسلام، پاکستان۔ Truth TV